جب رباب کو عدیل کی اصلیت پتہ چلے گی تو وہ بہت پریشان ہو جائے گی کہ عدیل اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ رباب کے باپ کو تو عدیل پہلے دن سے ہی پسند نہیں ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ عدیل نے صرف تم سے پیسے کے لیے شادی کی ہے۔ وہ رباب سے کہتا ہے کہ عدیل نے تمہیں سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ رکھا ہے۔ چھوٹا آدمی ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس نے تم سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی ہے۔ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد اور اپنے باپ کی اتنی باتیں سننے کے بعد رباب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہیں دوسری طرف عدیل اپنے باپ کا گھر بیچنے کے لیے اپنے باپ کو ہی کنوینس کر ہی لیتا ہے، اور عدیل وہ گھر بیچ کر پیسے شہاب صاحب کو دے دیتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اور عدیل نے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ جس طرح سے دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور شرجینا کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، یہ سب کچھ شرجینا سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے لگنے لگا ہے کہ مصطفیٰ پیسے کمانے کی دھن میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ شرجینا اور اپنے بچے کو بھی بھولتا جا رہا ہے۔ شرجینا اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ مصطفیٰ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم وہ پہلے والے مصطفیٰ نہیں رہے، تم اب بدل چکے ہو، تمہیں اب صرف پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو چکی ہے، تمہیں اب میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ عدیل اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے کر جائے گا تو وہ دونوں رباب کا گھر دیکھ کر بہت زیادہ ہی پریشان ہو جائیں گے، اور افتخار صاحب عدیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟ عدیل انہیں بتاتا ہے کہ یہ رباب کا گھر ہے۔ افتخار صاحب تو ویسے بھی رباب سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ عدیل سے کہتے ہیں کہ ہم رباب کے گھر کیسے رہ سکتے ہیں۔ عدیل انہیں تسلی دیتا ہے کہ آپ کو یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا بھی گھر ہے۔ اور جب رباب یہ دیکھتی ہے کہ عدیل اپنے ماں باپ کو بھی اس کے گھر لے کر آیا ہے تو رباب کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی، اور وہ عدیل سے کہے گی کہ جب تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں چند دنوں کے لیے تمہارے باپ کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یہاں لے کر آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، کوئی اولڈ ایج ہاؤس نہیں ہے۔ رباب جب عدیل سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے، شگفتہ رباب کی ساری باتیں سن لیتی ہے، اور اب شگفتہ کے سامنے بھی رباب کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔